السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے ویکلی ولاگ کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب احمد چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کافی سارے ولاگ ڈائجسٹو سسٹم یعنی معدہ کے نظام یا معدہ پر بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں، تو آج اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے جگر کے امراض کا تذکرہ کریں گے۔ جگر کے امراض میں یرقان، ہیپیٹائٹس یعنی جگر کی سوزش، سوریسس آف لیور، کینسر آف لیور پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یرقان پر بات کرتے ہیں۔ جینڈس یرقان جگر سے تعلق رکھنے والی عام اور پرانی مرض ہے، جس کی عام علامات آنکھوں کا پیلا ہونا، پیشاب پخانہ پیلا آنا، جلد اور ناخن پیلے ہو جانا۔ آنکھیں پیلی اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ جگر سے جگر کی رطوبت لانے والی نالی بائل ڈک میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جگر کا بائل بہت اہم آیا ہے جو غذا ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ جگر کا ایک مستقل عمل بائل پیدا کر کے آنتوں میں پہنچانا ہوتا ہے۔ جگر اگر کسی وجہ سے وہ بائل ڈک بند ہو جائے، سوزش کی وجہ سے، کسی پتھری وغیرہ کی وجہ سے، تو اپنی رطوبت انتڑیوں میں نہ پہنچا سکے تو اس رطوبت کے سالز اور مخصوص رنگ یعنی پیگامنٹ خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے جلد اور آنکھیں وغیرہ پیلی ہو جایا کرتی ہے، یعنی بلی روبن کی مقدار بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کو ہیپیٹائٹس اے، پیلیا، یرقان، جینڈس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ اور بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فضائی آلودگی، متعفن پانی، ٹائیفائڈ، ملیریا، ٹی بی، بخار، نظام انہضام کے مختلف امراض، ہیپیٹائٹس کے وائرس وغیرہ اس کے اسباب میں نمایاں ہیں۔ علامات جو پیدا ہوتی ہیں عام طور پر جیسے پہلے بتایا ہے کہ مرض کے شروع ہونے پر ہی پیلا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کمزوری سے کہہ لیں کہ مرض شروع ہوتی ہے، بخار، سر درد صاف ہو جاتا ہے، بو ختم ہو جاتی ہے، قبض، الٹی متلی رہتی ہے، زبان، جلد، آنکھیں، پیشاب، بولوپراز یعنی پخانہ سب پیلے ہو جاتے ہیں، جگر کے مقام پر ہلکا ہلکا یا شدید درد ہو سکتا ہوتا ہے۔ اچھا، ہیپیٹائٹس اے سب سے زیادہ متعدی مرض مانی جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو جلدی ہی لگ جاتی ہے، وبائی صورت اختیار کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک کم خطرناک مرض ہے۔ اس کو عام طور پر پیلیا کہا جاتا ہے۔ بلڈ میں بلیروبن الکلائن فاسفیٹس کی مقدار زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ علاج کے حوالے سے بات کریں گے تو 2 سے 3 ماہ میں یہ مرض خود ہی ٹھیک ہو جایا کرتی ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے اگر ہیپیٹائٹس کے وائرس سے ساتھ ہوں تو، یا ہیپیٹائٹس میں یعنی پیلیا یا کہہ لیں کہ یہ یرقان جینڈس ہیپیٹائٹس میں بھی بدل جایا کرتا ہے، اس لیے اس کا LFT ضرور کروانا چاہیے ہوتا ہے۔ بلی روبن کی مقدار معلوم کر کے پھر علاج شروع کیا جائے تو اس سے کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہومیوپیتھک میں علامات بیس علاج ہوتا ہے، پھر بھی جو جینڈس پر یعنی ہیپیٹائٹس اے پر یا یرقان پر زیادہ اثر کرنے والی زود اثر ادویات ہیں، ان میں چلیڈونیم، چونتھس، کارڈس میرنس، چینا، نیٹرم سلف، نکسومیکا، لائکوپوڈیم، برائیونیا، سلفر۔ علامات کے مطابق دوا تجویز کی جائے تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ اس میں مختلف دم کرنے والے عامل حضرات، کچھ کمپلیں، کوئی آنکھ کی کمپلیں، کوئی نیم کی کمپلیں، ان کو کسی پڑھائی کے بہانے سے گلے میں دھاگے کی گرہ لگا کر گلے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے یرقان ٹھیک ہوتا جائے گا یہ گرتے جائیں گے، کیونکہ جب وہ سوکھتے رہتے ہیں تو گرہ سے وہ سڑ جاتے ہیں اور اس کا 2-3 مہینے گزر جایا کرتے ہیں، جو اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر عام طور پر یہ شفا یابی کی طرف خود بخود بھی چلا جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو یہ بڑی جلدی شفا یاب ہو جانے والی مرض ہے۔ تو بات آج ہو رہی تھی ہیپیٹائٹس اے پر یا یرقان پر۔ والسلام۔